کی گرفتاری آئے گی، لیکن اے مومنو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ دنیا تمہیں دیکھنا چاہتی ہے کہ تم سوئے ہو یا بیدار ہو، تم جاگے ہو یا غفلت میں ہو، بس اس کام کے لیے وہ میرے نبی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ گھر میں اگر کوئی بستر پر سویا ہوا ہو تو اسے چیک کرنے کے کئی طریقے ہیں، کبھی آواز کر کے چیک کرتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے، لیکن اگر کرنٹ کا تار لگا کر کے چیک کریں تو کیسی بھی غفلت کا آدمی ہو بیدار تو ہو ہی جائے گا۔ کرنٹ کا تار اگر کسی کے پاؤں میں چھوا دے اور پھر آپ چیک کرنے کی بات کریں کہ جتنی بھی غفلت میں ہو وہ بیدار تو ہو ہی جائے گا۔ یہی کیفیت آج ہماری ہے، سوئے تو تھے مسلمان لیکن انہوں نے جگانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ مدینے کا کرنٹ استعمال کیا ہے، نبی پاک کی ذات کو چھیڑا ہے، یہ مومنوں کی جان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک جب جب دنیا میں چھیڑا گیا ہے مومنین پھر سے متحر ہو چکے ہیں، مومنین پھر سے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ دن بہت قریب مجھے نظر آ رہا ہے جو ہر جگہ سے میرے مصطفیٰ کے نظام کی بات چلے گی اور پرچم لہرائے گا تو میرے مصطفیٰ کا لہرائے گا۔ وہ دن آئے گا انشاءاللہ العزیز، یہ ظلم کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی، یہ بدلیاں ختم ہو جائیں گی اور الحمدللہ ہم فخر سے اعلان کریں گے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ قربان جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام پر کہ اللہ نے تمہیں اہل سنت و جماعت میں بنائے، اور آج جانتے ہیں ہند و پاک ہو یا پوری دنیا میں جب جب نبی پاک کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے اگر کوئی جماعت میدان میں اترتی ہے تو صرف اہل سنت و جماعت۔ کیوں؟ زیادہ محبت حضور سے آتی ہے، اور جس کو جتنی محبت ہوتی ہے نبی پاک کی عطا بھی اس کے ساتھ اتنی ہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جذبے ہمیشہ سلامت رکھے۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے ہر نوجوان کمر بستہ ہو جائے، ہر بچہ، ہر جوان، ہر عورت یہ طے کرے آج کہ اگر اب ہمیں جینا ہے تو میرے مصطفیٰ کی عزت کے ساتھ جینا ہے، نبی پاک کی عزت کی سلامتی کے ساتھ جینا ہے، اور اگر ان کی عزت نہیں ہے تو پھر ہماری خاص زندگی ہے، ہماری زندگی کس کام کی ہے؟ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ رسول اللہ کی برکت سے ملا ہے۔ آپ کو پتا ہے بعض نوجوان ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ابھی ابھی جوانی آئی ہے اور آپ اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں، سب کو ایک طرف جمع کر رہے ہیں، یہ عیش کے دن ہے، تھوڑے عیش کرنے دو۔ میرے عزیزوں، یہ کفار و مشرکین کی بولی ہے، تمہاری اپنی لائف ہے، جو کہتے ہیں یہ ہماری لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے۔ نہیں، تمہاری اپنی لائف کہاں ہے؟ تمہاری اپنی زندگی کہاں ہے؟ ہمیں بھی کسی نے یہ کہا تھا مولانا آپ آگ میں کودنے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو اسلام میں خودکشی ہے۔ بھڑکتی ہوئی آگ میں اگر کود جائیں تو یہ خودکشی ہے کیا؟ اسلام خودکشی کی اجازت دیتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے نروس ہوا، میرے ایک استاد نے سینہ تھپ تھپا کر کہا بیٹا ان کو بتا دینا تم آگ میں کودنے کی اگر بات کر رہے ہو تو کسی لیلا کی محبت میں مجنوں کے انداز سے نہیں جا رہے، یہ کوئی مجازی عشق اور محبت کے قصے نہیں ہے کہ پھانسی کے پھندے پر چڑھ رہا ہے۔ تم اگر جانے کی بات کر رہے ہو تو انہیں فخر سے کہو جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر مر جانا، جل جانا خودکشی ہوتا تو کبھی سرکار مفتی اعظم یہ نہیں کہتے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑ، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑ، تیرے نام پہ سب کو وعدہ کرو، اور ان کے والد گرامی کبھی یہ نہیں کہتے کرو تیرے نام پہ جان، بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بریلی نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے، بریلی نے ہمیں سکھایا ہے زندگی کس کی ہوتی ہے، زندگی تمہاری اپنی نہیں ہوتی۔ مرشد برحق جو شریعہ پکارتے تھے زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ ارے ناز احمد مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور ان کے دادا جد اعلیٰ کہتے تھے مسلمانوں تم اس خواب خیالی میں نہیں رہنا، اس دھوکے میں نہیں رہنا کہ ہم
हमारी जिंदगी है, हम अपनी मर्जी से जो चाहे कर लेंगे। ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी नहीं है, बल्कि आला हज़रत कहते थे रहने में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हमारी जिंदगी का पल पल या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए। ये है इश्क की दौलत जो आला हज़रत के दरबार से मोमिनीन को अता की गई है। अज़ीज़ान गिरामी, बरेली वाले अगर डर गए तो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा तुमने बरेली की तौहीन की, सबसे ज्यादा नाइंसाफी। क्योंकि अगर मैं आपको ये बात बताऊं, बुरा ना माने, अगर कोई फौज ऐसी जगह है कि उनके बीच में सिपह सालार रहता हो तो फौज को घबराने की जरूरत नहीं। क्या बात है, क्या बात है। अगर किसी फौज को ऐसे ही छोड़ दिया जाए कि तुम अपने बलबूते देख लो, हो सकता है फौज अपनी टुकड़ियों पर देखे कोई सिपह सालार नहीं है, इधर उधर भटक जाए। मेरे अजीजों, पिछले 100 साल से सिपह सालार बरेली में ही बैठा हुआ है। बरेली वालों को खौफजदा होने की जरूरत नहीं, डरने की भी जरूरत नहीं। मैं एक जुमला ये कहता हूँ, ये आज जो हालात हिंदुस्तान के जहरीले बनाए जा रहे हैं, हम तो अमन के ख्वाह हैं, अमन हमसे ज्यादा कौन चाहेगा। इस्लाम का नाम ही अमन के साथ रखा गया, पीस को कहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हदीस पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुविकुम, कभी तुम दुश्मनों से जंग की तमन्ना मत करना। हम भी नहीं चाहते भाई, मिल करके रहेंगे सारे लोग, ये सबकी सरजमीन है, मिलजुल करके रहेंगे, यही तो बात है ना सबकी। लेकिन ये हदीस का इतना ही टुकड़ा मत पढ़ना। हुजूर ने फरमाया जंग की तमन्ना तुम अपनी जानिब से मत करो, लेकिन आगे फरमाते फैदा लकीतुम, और अगर तुम पर कोई आ जाए सवार होकर तो फिर पैर भी पीछे मत हटाना। हाँ, जिसको आम मुहावरे में क्या कहते हैं, किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई छेड़े तो छोड़ो। समझ रहे, ये हमारा निजाम भी है। और मैं आप तमाम हजरात के जज्बों को जवान देखते हुए यही फार्मूला अपनाना चाहूंगा। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन शहीद करबला फरमाया करते हैं, जालिम सिर्फ मेरे नजदीक वो नहीं जो हथियार उठाकर किसी को मारता है। इमाम हुसैन इमाम आली मकाम फरमाते हैं, मेरे नजदीक जालिम वो भी है जो जुल्म सहकर खामोश बैठता है, जुल्म सहकर खामोश बैठता है, वो भी जालिम है। लिहाजा ये चुप्पी तुम्हारी मौत की तरफ ले जाएगी, खामोश रहना हमें हमारे मौत की घाट तक पहुंचा देगा। हम तो देख रहे हैं ना वर्षों से क्या हमारे साथ क्या क्या किया जा रहा है। मस्जिदें लुट गई, खामोशी इख्तियार की, कश्मीर को जला दिया गया, खामोशी, त्रिपुरा, बर्मा, आसाम, न जाने कितने निहत्थे के मुसलमानों को काटा जा रहा, मारा जा रहा है, और फिर ये करोड़ों की तादाद खामोशी क्यों इख्तियार की हुई। मेरे अजीजों, ये खामोशी तुम्हें मौत तक ले जाएगी। इसलिए इमाम हुसैन के मानने वाले हुसैनी किरदार रखते हो तो अल्लाह ने जो ताकत दिया है अपना मुतालबा करो, और मुतालबा करते करते अगर जान भी चली गई तो कोई परवाह न करो, इसलिए कि उसको शहीद आजम कहा गया है। वो शहीद है, अल्लाह की राह में हक बोलते हुए अगर गया तो मरने के बाद भी अल्लाह ताला उसके नाम को जिंदा रखता। लेकिन ये चुप्पी और ये बुज़दिली, अरे वहां हो रहा है ना, हमारे साथ क्या हो रहा है, ये चीजें ना आने पाए, वरना सारे लोगों को मुत्तहिद रहोगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में समाया होगा। इंस्टॉलमेंट में एक के बाद दीगरे हमले किए जाएंगे। आज के जो हालात, ये जहरीला माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है? क्या इसमें हुकूमत की साजिशें नहीं है? क्या हुकूमत की इनके साथ हिमायतें नहीं है? जिस तरह खुले सांड की तरह इन्हें छोड़ा गया है, जब जब चाहे मेरे नबी पाक की इज्जत पर हमला करें, कुरान को गालियां दे, इस्लाम को बुरा भला कहे। अब तो हद ये हो गई कि मुसलमानों के कत्ले आम की बात अलग ऐलान की जाने लगी, वीडियो बनाकर वायरल भी किया जाने लगा कि हम 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करेंगे। ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, क्या हो रहा है? ये गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता था, यही है ना, लेकिन अब ये तो गूंगा जामुनी तहजीब हो गई, यानी गूंगी हो गई। कौन सी तहजीब की बात कर रहे हो?
یہاں پر ہم میل ملاپ کی بات کیا کرتے تھے، سارے امن کی باتیں ہم ہی کریں گے، ہماری ممبروں سے امن کی دعوت دی جائے گی۔ یہ جو سر پر آج سوار کیا جا رہا ہے، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ان کی طرف سے سختیاں ہو رہی ہیں تو آپ بھی اپنی زبان کو نرم لہجے میں رکھیے، آپ بھی نرم بات کیجئے، ہو سکتا ہے ان کے دل پگھل جائیں۔ میرے عزیزوں، پچھلے 15 سال سے نرمی سے بات کر رہے تھے، میں اپنی بات کر رہا تھا۔ پچھلے 15 سال سے میری تقریریں سنے، ہم امن کی بات کرتے رہے، اصلاح کی بات کرتے رہے، اخلاق کی بات کرتے رہے، لیکن اگر تم کسی کی گردن نوچنے پر آ جاؤ اور پھر کہو کہ یہاں نرمی سے بات کرو، تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا بزدل آدمی کون ہو سکتا ہے جس کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ تمہارے گھر میں تمہاری عورتوں کے اوپر حملہ کیا جائے اور تم سے کہا جائے تھوڑا ادب سے بات کرو، تو یہ کیسی بے غیرتی ہے، یہ کیسی بے حیائی ہے کہ تمہارے سامنے اگر کسی نے تمہاری ماں پر، بہن پر اور بیوی پر حملہ کیا اور اس کی عزت پر حملہ کیا، اور تمہیں اگر کوئی یہ کہے کہ نرمی سے بات کرو، تو یہ کیسا وقت ہے جو نرمی کی بات کی جا رہی ہے؟ میرے عزیزوں، ماں، بہن، بیوی کی عزت اپنی جگہ پر، اس سے کئی کروڑوں درجے میرے نبی پاک کے قدموں کی عزت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ہو سکتا ہے بیوی، بہن اور ماں کی عزت کے معاملے میں تم کمپرومائز کر سکتے ہو، لیکن میں اگر نبی پاک کی عزت کے معاملے میں کسی سے کمپرومائز کر لیا، ایمان سے نکل جاؤں گا، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اب بات ترکی کو ترکی ہوگی، جو بھی ہوگی۔ تم ادھر سے کوئی چیز کرتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سارے نوجوان چوڑی پہن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اب سارے نوجوان مرے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت بھی آئے گا، صرف ایک نعرہ ہی ان کا کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج بھی مجھے یقین ہے ہمارے محلوں میں وہ چنگاریاں موجود ہیں جو بڑے بڑے محلوں کو خاکستر کر سکتی ہیں۔ کیا بات ہے؟ وہ چنگاریاں کیا ہیں؟ آگ کی نہیں، عشق مصطفیٰ کی چنگاریاں الحمدللہ موجود ہیں۔ لہذا اب میری گفتگو کو میں سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، خوف اور ڈر سے آپ کو نکلنا ہوگا، کچھ نہیں ہونا۔ لوگ اگر یہ ڈرائیں کہ نہیں میاں طاقت ان کی، سیاست ان کی، حکومت ان کی، پولیس ان کی، سب کچھ ان کا، اور ہمیں آپ ایسے بے خوف ہونے کی بات کر رہے ہیں، میاں یہی تو مجاہدانہ زندگی جینے میں مزہ بھی جو ہے۔ اگر ساری تعداد تمہاری ہو، ساری حکومت تمہاری ہو، ساری طاقت تمہاری ہو، پھر کس بات کی؟ کیا مزہ تو اس نماز میں ہے جس کے گردن پر تلوار چل رہی ہو اور وہ اللہ کی حضور سجدہ کر رہا ہو۔ کربلا کی یاد تو اسی وقت آئے گی۔ ہاں ہونے دو، ساری طاقتیں، قوتیں ان کے پاس ہونے دو، سارا مال، ساری دولت، ساری طاقتیں، مشنریز، سب کچھ ان کے پاس ہونے دو۔ ڈرنا مت میرے عزیزو، پوری دنیا ان کی طرف ہو، میرا مصطفیٰ ہمارے پاس ہے۔